اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج ایک عمل جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں ایک بہن کی ریکویسٹ پر، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ایسا عمل بتا دیں جو آج کل ہر شخص اس مسائل کا شکار ہے۔ عام طور پر جو گھریلو مسائل ہیں اس پر آج کا عمل ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہر گھر کی سٹوری ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ یعنی گھر میں جب بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ساس بہو ہوتی ہے، نند بھابھی ہوتی ہے، یا بہو اور بیٹا ہوتے ہیں، تو ان کا آپس میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، اختلاف رہتا ہے۔ ایک بہن میرے پاس آئیں اور وہ مجھے کہنے لگیں کہ میرا بہو اور بیٹا دونوں جو ہیں وہ ہر وقت جھگڑا کرتے ہیں، یعنی آپس میں بھی ان کا ہر وقت اختلاف رہتا ہے، اور جو ہماری بہو ہے وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتی ہے، ہمارے ساتھ برا سلوک رکھتی ہے، جبکہ ہمارے بیٹے کے آنے پر اس کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو میں بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آج دن اتنا زیادہ جھگڑا کرتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے ہمارے سارے گھر کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اور وہ کہتی ہیں کہ میری بہو کے لیے بھی آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ ہم سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے اور وہ اچھے طریقے سے گھر میں رہے، گھر والوں کو توجہ دے، پیار دے۔ اور آج دن اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے میکے کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں وہ اس طرح توجہ نہیں دیتی، گھر میں آج دن مسئلے پیدا کر دیتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی سکون ختم ہو گیا ہے، اور دن بدن نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں پرامن سکون ہو جائے، دلوں میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ دلوں میں اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے اعمال پر غور و فکر کریں کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ کوشش کریں کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے کو نیک کام کرنے کی تلقین کریں، اور 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ جب آپ اپنے گھر میں ایسے معمولات دیکھیں، لڑائی جھگڑے دیکھیں، فساد دیکھیں، تو آپ نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی تو آپ اس کو کیا کریں کہ اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم پاؤ سپارہ روز کی آپ تلاوت کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل کرے، نحوست ختم ہو جائے۔ بعض اوقات نحوست کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، نا اتفاقیاں رہتی ہیں، بے سکونی رہتی ہے۔ تو لہٰذا ان تمام جو چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے یہ انسان کی ذاتی زندگی پر اثر انداز کرتا ہے۔ اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل کریں گے، آپ کے گھر میں یہ نحوست، بے برکتی، لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اعمال کا جو ہے انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ دیکھیں کہ آپ کے معمولات کے مطابق جو ہے وہ اس کے برعکس ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض رہتا ہے، تو ان چیزوں کو اپنائیں۔ اور آج جو خاص میں عمل بتاؤں گی، جس بھی گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، نا اتفاقیاں رہتی ہیں، آپس میں اختلاف رہتے ہیں، تو وہ ہمارے بہن بھائی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دلوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ صبر عطا کریں گے۔ اگر کسی ایک کو ایسی کوئی بات ہو گئی ہے جو نامناسب گزر رہی ہے، تو دوسرے کے اندر اگر پہلے صبر نہیں تھا تو اتنی اس عمل سے اتنی قوت مدافعت آ جائے گی کہ آپ کو اگر کوئی بڑا بات غلط کہہ دے گا تو آپ اس پر صبر کر لیں گے۔ تو صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ عمل سورۃ انفال یعنی پارہ نمبر 10 کی یہ آیت ہے۔ آپ نے کھانے والی یعنی کسی کھانے والی چیز پر آپ نے کثرت کے ساتھ یہ دم کرنی ہے، اور جب کھانے والی چیز پہ آپ دم کر دیں گے تو گھر کے تمام لوگ جو ہیں، گھر کے تمام افراد وہ چیز کھائیں گے، تو انشاءاللہ ان تمام کے اندر جب یہ عمل کی ہوئی آیت کا کھانا ان کے پیٹوں میں جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اتفاق سلوک پیدا ہو جائے گا،
اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپس میں جو اختلاف ہیں، والدین کے اختلاف ہیں، بہو بیٹے کے اختلاف ہیں، نند بھابھی کے اختلاف ہیں، ساس بہو کے اختلاف ہیں، غرض کے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ آیت یہ ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ آپ خواتین حضرات جب کھانا بناتی ہیں تو کھانا بناتے ہوئے آپ باوضو حالت میں کثرت کے ساتھ جب اس عمل کو کرتی رہیں، اور اس پر جب کھانا بن جائے تو اس پر دم کر دیں۔ کوئی بھی گھر کی بڑی خواتین یا گھر کی جو عورت کھانا بناتی ہے وہ اچھے طریقے سے باوضو حالت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کرے کہ یا اللہ اس عمل کی بدولت ہمارے دلوں میں اتفاق پیدا ہو جائے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، ہمارے گھروں میں نحوست بے برکتی ختم ہو جائے۔ تو یہ عمل کثرت کے ساتھ یہ آیت آپ کسی پیپر پر لکھیں اور یہ آیت پڑھ کے دم کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے گھر میں بہتریاں آ جائیں گی، جتنے بھی تعلقات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر بات بہت بڑھ چکی ہے، طلاق تک پہنچ گئی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ صلح میں تبدیل ہو جائے گی۔ آیت میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اس آیت کو دم کریں، روٹی پہ دم کریں، سالن پہ دم کریں، کوئی میٹھی چیز ہے اس پر دم کریں، چائے بنائی ہے اس پر دم کر دیں۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ یہ آیت آپ دم کریں اور اس کے بعد آپ دم کر کے سب کو کھلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری نازل کریں گے۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔